السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ دوستو، آج جو ویڈیو میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی اہم ویڈیو ہے۔ یہ ویڈیو ہمارے لیے اس لیے اہم ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو عبادات کی جا رہی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر کی جا رہی ہیں۔ اس لیے میں نے یہ ضرورت محسوس کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں وہ عبادات کرنی چاہیے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق عبادات نہیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، حج نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، یعنی جو بھی عمل ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے اگر ہٹ کر کریں گے تو وہ ہمارا عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ میں نے قرآن مجید میں سے سورہ غاشیہ کی 2 آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کر کے اور آپ سب کو سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک جانے والے، تصلی نارا حامیہ، میں ان کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دوں گا۔ عاملۃ ناصبہ یعنی اتنے عمل ہوں گے کہ زمین سے لے کے آسمان تک ان کے اعمال ہوں گے، لیکن اللہ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں تصلی نارا حامیہ، میں ان کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دوں گا۔ ادھر آپ کے ذہن میں بھی سوال آ رہا ہوگا اور میرے ذہن میں بھی سوال آیا جب میں نے ان 2 آیات کا ترجمہ پڑھا کہ یا اللہ، تو نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو میری نافرمانی کرے گا میں اس کو جہنم میں پھینک دوں گا، جو نماز نہیں پڑھے گا میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا، جو روزے نہیں رکھے گا میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرے گا میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا۔ لیکن اللہ ادھر تو معاملہ ہی عجیب ہے، ادھر تو فرما رہا ہے عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک جانے والوں کو تصلی نارا حامیہ، میں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دوں گا۔ اللہ، ادھر کون سا معاملہ ایسا آ گیا کہ ان کے اعمال تو نے برباد کر دیے اور تو نے ان کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی ایک وجہ نہیں ہے، اس کی بہت وجوہات ہیں۔ اللہ ان میں سے چند کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جن میں سے میں آج جس موضوع پر بات کرنا چاہوں گا اس پر زیادہ میں بات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں
وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے میری ذات اور صفات کے ساتھ شریک ٹھہرایا میری جنت اس پر حرام ہو گئی۔ پہلا بندہ وہ جس نے اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے ساتھ شریک ٹھہرایا، اس کے اعمال برباد کر دیے گئے اور اس بندے کے اعمال کو برباد کر دیا جائے گا اور اللہ اس کا ٹھکانہ جہنم میں بنائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً، اس بندے کے لیے بھی تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً ہے، اس بندے کے لیے بھی یہ نار ہے، اس بندے کے لیے بھی یہ عذاب ہے جو میری ذات اور صفات کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا۔ انہوں نے عمل بہت کیے ہوں گے، لیکن اگر میری ذات اور صفات کے ساتھ شریک ٹھہرائیں گے، میں ان کے اعمال کو برباد کر دوں گا، میں ان کے اعمال کو ضائع کر دوں گا۔ ان کے اعمال کی میرے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے اعمال کی میرے ہاں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اللہ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا، تو ان کو جہنم میں پھینک دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جی اللہ دوسرا بندہ کون؟ اللہ فرماتے ہیں سورہ محمد میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اللہ ادھر کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ یعنی میری اور میرے رسول کی اطاعت کرو، میرے رسول کی فرما برداری کرو۔ اگر آپ نے میرے نبی کی اطاعت نہ کی تو میں تمہارے اعمال کو برباد کر دوں گا۔ اللہ ولا تبطلوا اعمالکم، ولا تبطلوا اعمالکم کا معنی ہے کہ اللہ نے اس بندے کے اعمال کو برباد کر دینا ہے، اس بندے کے اعمال کو باطل قرار دیا ہے جس بندے نے اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر غیروں کا طریقہ اپنایا ہے۔ آج دوستو جس موضوع پر مجھے لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا موضوع یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دیکھ کر ہمیں عبادات کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت طریقے پر نماز پڑھنی چاہیے، سنت طریقے پر حج کرنا چاہیے، سنت طریقے پر روزہ رکھنا چاہیے، غیروں کو نہیں اپنانا چاہیے، بدعات کا رد کرنا چاہیے، بدعات کو چھوڑ دینا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کرتے تو اللہ ہمارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک بندہ آیا، اس نے نماز پڑھی، آپ نے اسے واپس بھیج دیا، جاؤ تمہاری نماز نہیں ہوئی، جا کے دوبارہ نماز دہرا۔ وہ گیا نماز پڑھ کے آیا، آپ نے فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی، جا کے نماز کو دوبارہ دہرا۔ پھر وہ آیا، تیسری مرتبہ جب آیا تو آپ نے فرمایا تیری نماز قبول نہیں ہوئی، جاؤ جا کے نماز دوبارہ دہراؤ۔ وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میں نے تیسری مرتبہ نماز پڑھی ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ آج تمہاری نماز قبول نہیں ہوئی، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری نماز میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ دوستو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہماری نماز ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اگر ہم عمل کرتے ہوئے نماز نہیں پڑھتے، حج نہیں کرتے، جو بھی عمل ہے وہ ہمارا عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، اللہ کو وہ منظور نہیں ہے۔ اللہ دیکھتا ہے، نبی کی اطاعت دیکھتا ہے، اللہ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہمارے رکوع کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے قیام کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تو دیکھتا ہے، تو سجدے پر دیکھتا ہے کہ میرے نبی کی مہر لگی ہے یا نہیں، قیام پر دیکھتا ہے میرے نبی کی مہر لگی ہے یا نہیں۔ اللہ اس عمل کو قبول کرتے ہیں جو میرے نبی کے طریقے کے مطابق ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو آؤ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو دیکھ لو۔ آج میں یہ بتانا چاہوں گا کہ رفع یدین کیا ہے۔ رفع یدین کا معنی ہوتا ہے دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا۔ نماز میں ہم جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، اس کو رفع یدین کہا جاتا ہے۔ اس رفع یدین پر ہر بندہ، ہر فرقے کا بندہ ایسے کر کے ہاتھ باندھ لیتا ہے، لیکن جو رکوع سے پہلے ہے، رکوع کے بعد ہے، اس پر کچھ افراد کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے کیا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ میں آج بتانا چاہوں گا کہ یہ ایسی پیاری سنت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی اس کو نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی ایک نماز بھی رفع یدین کے بغیر ثابت نہیں ہے۔ میں آج دلائل کے ساتھ بیان کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، صحیح البخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رفع یدین کیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز شروع کرتے وقت رفع یدین فرماتے، رکوع جانے سے پہلے رفع یدین فرماتے، رکوع سے سر اٹھانے کے بعد رفع یدین فرماتے، تیسری رکعت کے لیے اٹھتے تو رفع یدین فرماتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز شروع کرتے وقت رفع یدین فرماتے، رکوع جانے سے پہلے رفع یدین فرماتے، رکوع سے سر اٹھانے کے بعد رفع یدین فرماتے، تیسری رکعت کے لیے اٹھتے تو رفع یدین فرماتے۔ حضرت مالک بن اویرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی روایت جو ہے صحیح البخاری کے اندر موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 20 دن قیام کیا میں نے، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز بھی رفع یدین کے بغیر نہیں دیکھی۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں رفع یدین کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رفع یدین فرماتے تھے؟ انہوں نے فرمایا جی، میں جب 20 دن وہاں رہا 100 نماز میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پڑھی ہے۔ صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سردیوں کے دن تھے، آپ اپنی چادروں سے ہاتھ نکال کر رفع یدین فرماتے تھے۔ آپ حضرت مالک بن اویرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفع یدین پوری زندگی فرمایا ہے۔ ایک دن بھی، ایک نماز بھی میرے نبی کی رفع یدین کے بغیر ثابت نہیں ہوتی۔ لوگوں کا یہ غلط خیال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں منافق جو تھے وہ اپنی بغلوں میں بت رکھتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز میں رفع یدین کیا کرو۔ جب انہوں نے رفع یدین کرنا شروع کیا تو ان کے بت نیچے گر گئے۔ دوستو، یہ روایت دنیا میں کسی کتاب سے بھی نہیں ملتی، یہ روایت ضعیف بھی نہیں ملتی، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، یہ لوگوں نے اپنے پاس سے گڑھ رکھی ہے۔ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ لوگوں، نبی کی سنت کے ساتھ پیار کرو، نبی کی سنت کا مذاق مت اڑاؤ۔ اگر آپ نے اس پر عمل نہیں کرنا، بلکہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
لیکن اگر عمل نہیں کرنا تو خدارا نبی کی سنت کا مذاق مت اڑاؤ کہ لوگوں نے یہ رفع یدین کیا ہے، یہ تو کافروں کا کام ہے، یہ منافقوں کا کام ہے، یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہتان باندھا جا رہا ہے۔ آپ پلیز مہربانی فرمائیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نہ بولیں۔ انہوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر قربانیاں دی ہیں۔ آج ایک اور سوال سننے کو ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر نماز میں اپنی آخری نماز میں رفع یدین فرمایا ہے تو ہم بھی فرماتے ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری نماز میں رفع یدین نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کرتے۔ میں ادھر سے ثابت کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کی آخری نماز بھی رفع یدین کے ساتھ پڑھی ہے، رفع یدین کے بغیر نہیں پڑھی۔ آؤ میں اس کو اوپر ایک دلیل دے کے اجازت چاہوں گا، کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں شارٹ ویڈیو بنا کے آپ تک پیغام بھی پہنچانا چاہتا ہوں۔ کتاب السنن الکبریٰ جلد بیکی جلد 2 ہے اور صفحہ 73 پر یہ روایت موجود ہے۔ اب میں پوری سند کے ساتھ حدیث بیان کروں گا، کیونکہ جو سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ملتی ہو وہ ضعیف نہیں ہوتی، اور راستے میں کوئی صحابی ایسا نہ ہو، راستے میں کوئی روایت کرنے والا ایسا نہ ہو کہ جس پر کوئی یقین نہیں کیا جا سکتا۔ تو الحمدللہ جو میں حدیث بیان کرنے لگا ہوں ان میں سے ایک بھی ایسا بندہ نہیں ہے جن پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اللہ کے ولی تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے جن سے میں روایت کرنے لگا ہوں۔ السنن الکبریٰ جلد بیکی صفحہ 73، میں دوبارہ پھر بتا رہا ہوں۔ امام محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نماز میں رفع یدین فرمایا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نماز میں رفع یدین کیوں فرماتے ہو؟ انہوں نے فرمایا، میں اپنی طرف سے تو نہیں کرتا، میں نے نماز پڑھی اپنے استاد ابو نعمان محمد بن فضل کے پیچھے۔ وہ نماز شروع کرتے، رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے اور تیسری رکعت کے لیے اٹھتے تو نماز میں رفع یدین فرمایا کرتے تھے۔ جو سوال تم نے مجھ سے کیا یہی سوال میں نے اپنے استاد ابو نعمان سے کیا تھا، تم نماز میں رفع یدین کیوں فرماتے ہو؟ انہوں نے فرمایا، میں اپنی طرف سے تو نہیں کرتا، میں نے نماز پڑھی اپنے استاد حماد بن زید کے پیچھے۔ وہ نماز شروع کرتے، رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے اور تیسری رکعت کے لیے اٹھتے تو نماز میں رفع یدین فرمایا کرتے تھے۔ جو سوال تم نے مجھ سے کیا یہی سوال میں نے اپنے استاد حماد بن زید سے کیا تھا، تم نماز میں رفع یدین کیوں فرماتے ہو؟ انہوں نے فرمایا، میں اپنی طرف سے تو نہیں کرتا، میں نے نماز پڑھی اپنے استاد ایوب سختیانی کے پیچھے۔ وہ نماز شروع کرتے، رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، رفع یدین فرمایا کرتے تھے۔ جو سوال تم نے مجھ سے کیا یہی سوال میں نے اپنے استاد ایوب سختیانی سے کیا تھا، تم نماز میں رفع یدین کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا، میں اپنی طرف سے تو نہیں کرتا، میں نے نماز پڑھی اپنے استاد عطا بن ابی رباح کے پیچھے۔ وہ نماز شروع کرتے، رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، رفع یدین فرمایا کرتے تھے۔ جو سوال تم نے مجھ سے کیا یہی سوال میں نے اپنے استاد عطا بن ابی رباح سے کیا تھا، تم نماز میں رفع یدین کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا، میں اپنی طرف سے تو نہیں کرتا، میں نے نماز پڑھی پیغمبر کے صحابی عبداللہ بن زبیر کے پیچھے جو حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے ہیں، انہوں نے نماز میں رفع یدین فرماتے تھے۔ جو سوال تم نے مجھ سے کیا یہی سوال میں نے اپنے استاد عبداللہ بن زبیر سے کیا تھا، تم نماز میں رفع یدین کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا، میں اپنی طرف سے تو نہیں کرتا، میں نے نماز پڑھی اپنے نانا ابوبکر صدیق کے پیچھے۔ وہ نماز شروع کرتے، رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، رفع یدین فرمایا کرتے تھے۔ جو سوال تم نے مجھ سے کیا یہی سوال میں نے اپنے نانا ابوبکر سے کیا تھا، تم نماز میں رفع یدین کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا، میں اپنی طرف سے تو نہیں کرتا، میں نے نماز پڑھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے۔ وہ نماز شروع کرتے، رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، رفع یدین فرمایا کرتے تھے۔ امام محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ پوری سند کے ساتھ حدیث بیان کرنے کے بعد نیچے لکھتے ہیں، مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ
ابو محمد بن اسماعیل نے نماز لی ہے، ابو نمان نے نماز لی ہے، حماد بن زید سے نماز لی ہے، ایوب سبتیانی نے نماز لی ہے، عطا بن ابی روا سے ادھر امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ پوری حدیث بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے محمد بن اسماعیل نے نماز لی ہے ابو نمان نے نماز لی ہے، حماد بن زید نے نماز لی ہے، ایوب سبتیانی نے نماز لی ہے، عطا بن ابی رواز نے نماز لی ہے، عبداللہ بن زبیر نے نماز لی ہے، ابو بکر صدیق نے نماز لی ہے، محمد الرسول اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز لی ہے جبریل سے، اور جبریل لے کے آیا ہے رب جلیل سے۔ دوستو، میں نے پوری سند کے ساتھ یہ حدیث بیان کرنے کے سامنے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ آپ کا حق بنتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر ریسرچ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے بغیر ہمارا کوئی عمل قبول نہیں، ہمارے عمل کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ اور دوستو، ہمارا عمل ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائے بغیر ہمارے کسی عمل کی کوئی ویلیو نہیں، ہمارا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ اس لیے دوستو، فکر کریں کہ ہماری 70 سال کی نمازیں، ہماری 70 سال کے حج، روزے، زکوٰۃ، حج اور انسانی جو بھی بھائی چارہ ہے، ہم دیکھتے ہیں، ہم اپنی طرف دیکھیں، ہم اپنی طرف جھانکیں، گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا ہمارا یہ عمل ہمارے نبی کی سنت کے مطابق بھی گزرا ہے یا نہیں۔ اگر نبی کی سنت کے مطابق نہیں تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال برباد نہ کرو۔ یعنی پھر اگر ہمارا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوگا نا تو ہمارے وہ اعمال برباد ہیں۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، تو خدا را اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کی حفاظت کے لیے اپنی نمازیں، اپنے روزے، اپنے حج، اپنی زکوٰۃ، اپنی عبادات برباد نہ کریں، کیونکہ پھر اللہ فرماتے ہیں عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، ان کے عمل بھی بہت ہوں گے، پھر بھی میں ان کو جہنم میں پھینکوں گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور آخر پہ کہوں گا کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔